اب اس کو کسی شیشی میں سنبھال رکھے اور جہاں جہاں بھی چبل ہے وہاں اس برم کو انگلی سے لگا لیا کریں، 4-5 گھنٹے تک لگی رہے، نہ اس میں جلن ہوگی، نہ ساڑ ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ چبل خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، انسان مریض پریشان ہو، اس کے لیے بہترین چیز ہے، صرف لگانے سے چمبل ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ چمبل کا اکثری نسخہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ ہتھیلی سے ہتھیلی چمبل مرہموں سے، آئل سے، دوائیاں لگانے سے، کھانے سے نہیں جاتی، یہ اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ سلونک ایک بوٹی ہوتی ہے، دوسرے صوبوں کا مجھے پتہ نہیں، پنجاب بھر میں اس کو ساگ میں ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے، مفروش بوٹی ہے، نمکین سی ہوتی ہے۔ آپ نے 1 کلو لینی ہے، سرسوں کا تیل ½ کلو ہوگا۔ تیسری چیز پارا ہے، جس کو فرار بھی کہتے ہیں، مرکری بھی کہتے ہیں۔ پارا آپ نے 8 تولہ 80 گرام لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے خوب گرائنڈ کرنا ہے۔ سنونوں کو کاٹ لیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور خوب رگڑائی کریں۔ اتنی رگڑائی کریں گے کہ پارا نظر نہیں آنا چاہیے چمکتا ہوا۔ جب تک پارا آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، تارے کی طرح، ستارے کی طرح، آپ نے اس کی رگڑائی نہیں بند کرنی، چاہے آپ کو 10 روز لگ جائے، ورنہ مرہم تیار نہیں ہوگی۔ اب اس کو کسی شیشی میں سنبھال رکھے اور جہاں جہاں بھی چبل ہے وہاں اس برم کو انگلی سے لگا لیا کریں، 4-5 گھنٹے تک لگی رہے، نہ اس میں جلن ہوگی، نہ ساڑ ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ چبل خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، انسان مریض پریشان ہو، اس کے لیے بہترین چیز ہے، صرف لگانے سے چمبل ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔